حضرت علی المرتضیٰ کی جرت اور بہادری کی داستانیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کئی غزوات میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مشرکین کی سرکوبی کے لیے مختلف مہمات پر بھی روانہ کرتے رہے، اور ان مواقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے جرت اور بہادری کی کئی داستانیں رقم کی۔ غزوہ بدر، حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال 18 رمضان المبارک میں بدر کے مقام پر واقع ہوا۔ میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے تاریخ میں غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں 313 مجاہدین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں شرکت کی، جن میں 60 مہاجرین کے علاوہ باقی سب انصار شامل تھے، لیکن جنگی سامان کی قلت کا سامنا تھا۔ مشرکین کا لشکر تعداد میں 1000 کے قریب تھا، جو ابو جہل کی قیادت میں آلات جنگ سے لیس ہو کر میدان میں اترا۔ اسلامی لشکر کے مہاجرین کے سامنے 2 بڑے امتحانات تھے، جن میں سے ایک جنگی ساز و سامان کی قلت اور دوسرا اپنے بھائیوں سے دو بدو مقابلہ تھا۔ میدان بدر میں پہنچنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ نے ایک ٹیلے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائبان بنایا، جہاں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری سر انجام دی، اور یہاں سے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لشکر کو ہدایات جاری فرمائیں۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب حق و باطل کے درمیان پہلا معرکہ بدر کے مقام پر ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کا جائزہ لیا تو ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی، اور وہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھے، جبکہ اسلامی لشکر ان سے کئی گنا کم 313 مجاہدین پر مشتمل تھا، اور سامان حرب کی بھی کمی تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کی، اے اللہ، تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا اسے پورا فرما۔ اگر آج مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور آپ کی چادر مبارک کندھوں سے نیچے گر پڑی۔ دریں اثنا حضرت ابو بکر صدیق نے چادر کو اٹھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر رکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی کافی ہے، اللہ عز و جل اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر اللہ عز و جل نے مٹھی بھر مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ہمیں جنگ میں فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر کا آغاز اس وقت کے جنگی قواعد و ضوابط کے مطابق پہلے فردن فردن ہوا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتبہ بن ربیع اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ ان تینوں سے مقابلے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ عتبہ نے جب انصاری نوجوانوں کو دیکھا تو اس نے پکار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ ہمارے مقابلے میں ہمارے بھائیوں کو میدان جنگ میں بھیجیں، جس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انصاری نوجوانوں کو واپس بلایا اور سیدنا امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ بن حارث کو میدان میں بھیجا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اس وقت ضعیف العمر تھے اور اس وقت تقریباً 80 برس کے تھے، لیکن آپ جذبہ جہاد اور شہادت سے سرشار تھے۔ حضرت عبیدہ بن حارث کا مقابلہ عتبہ سے ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کا مقابلہ ولید سے ہوا، جبکہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں اپنی مد مقابل کی گردنیں اڑا دیں، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث اور عتبہ بن ربیع کے درمیان گھمسان کرن پڑا۔ حضرت عبیدہ بن حارث باوجود ضعیف ہونے کے عتبہ کا تندہی اور بہادری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا تو آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے عتبہ کی گردن اڑا دی، جس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین جنگی حکمت عملی اور حضرت علی المرتضیٰ سمیت دیگر صحابہ کرام کی شجاعت نے جلد ہی کفار کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ اس پہلے معرکہ حق و باطل میں فتح دین اسلام کی ہوئی، جس سے مستقبل میں ظاہر کر دیا کہ اسلام اور کفر میں کس کو جینے کا حق ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگی قیدیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا۔ بدر کے معرکے میں کفار کے 70 آدمی لقمہ اجل بنے، جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، اور 70 آدمی اسیر بنائے گئے، جبکہ اس کے مقابلہ میں 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ جام شہادت نوش کرنے والوں میں 6 مہاجرین اور 7 انصار شامل تھے، جنہیں مقام بدر میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ منقول ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اختتام پر کفار کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کو ایک ایک کر کے پکارنا شروع کیا اور فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کا وعدہ سچا نہیں پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ بالکل ٹھیک اور سچ پایا ہے۔ معرکہ بدر حق و باطل کی لڑائی میں پہلا معرکہ تھا۔ اس معرکے میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے فضائل بے شمار ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، غزوہ بدر میں شامل تمام حضرات سے اللہ عز و جل واقف ہے، اور اللہ عز و جل نے انہیں بخش دیا، اور آج کے بعد جو بھی عمل کریں مگر جنت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جرأت اور بہادری کھل کر سامنے آتی ہے، اور ان کے جسمانی اور روحانی قوت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ غزوہ احد۔ غزوہ بدر کی بدترین شکست میں قریش کے سردار جہنم واصل ہوئے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے ہجرت کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ غزوہ بدر میں شکست کے بعد قریش کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں، اور انہوں نے تیزی سے قبائل کو متحد کیا اور جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ جنگ کے لیے انہوں نے چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس دوران قریش کا ایک قافلہ جو کہ سامان تجارت فروخت کرنے کے بعد کثیر منافع لے کر لوٹا تھا، اس نے بھی 2.5 لاکھ درہم فراہم کیے۔ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس، جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے مگر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، انہوں نے قریش کی جنگی تیاریوں کی اطلاع اپنے قاصد کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی۔ قریش مکہ بدر کی بدترین شکست اور اپنے سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے، اسی لیے انہوں نے اگلی جنگ کی تیاریاں بہت تیزی کے ساتھ جاری رکھیں۔ کفار کی ان جنگی تیاریوں کی اطلاع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہی، اور آپ نے کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی حکمت عملی تشکیل دی۔ حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ 3 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں احد کے مقام پر واقع ہوا۔ احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک وادی کا نام ہے۔ مشرکین کا لشکر جنگی ساز و سامان سے لیس 3000 نفوس پر مشتمل تھا، جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ کی خاطر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 پر مشتمل صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مختصر سے لشکر کو لے کر احد کے مقام پر پہنچے۔ اس 1000 مجاہدین کے لشکر میں سے 300 لوگ عبداللہ بن ابی سلول منافق کے ساتھی تھے، جنہیں وہ بیچ راہ سے ہی واپس لے گیا۔ یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی، جن میں حضرت علی بھی شامل تھے۔ حق و باطل کے درمیان معرکے کے آغاز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ایک دستے کے ہمراہ احد کی پہاڑ کی پشت پر تعینات کر دیا، تاکہ دشمن پشت سے حملہ آور ہو تو وہ انہیں روک سکے۔ مجاہدین نے میدان جنگ میں کثیر التعداد مشرکین کی کمر توڑ دی، اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین ان کے خیموں تک پہنچ گئے، اور مشرکین حضرات سامان وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ لشکر اسلام میں کچھ مجاہدین ایسے بھی تھے جنہوں نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا۔ مشرکین کو بھاگتے دیکھا تو مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو لشکر احد پہاڑ کی پشت پر تعینات تھا، اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، ان کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ احد کی پشت پر سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، جن میں 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں نے آپ کا محاصرہ کر لیا، اور آپ کا دفاع اپنی آخری سانس تک کرتے رہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور افواہ پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کے جوش و خروش میں کمی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس موقع پر حضرت سیدنا حمزہ جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، نے مشرکین پر تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے اور پھر ہندا کے غلام حبشی کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ روایات میں آتا ہے غزوہ احد کے موقع پر جب لشکر اسلام اور کفار آمنے سامنے ہوئے تو ابو سعد ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے آ کر لشکر اسلام کو للکارا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اشارہ کیا اور آپ نے آگے بڑھ کر اس پر ایک وار کیا جس سے وہ نیچے گرا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اس کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والے جانشین حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت ابن زبیر نے اپنی جانثاری کا ثبوت دیا اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر احد پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہمیں محبت ہے اور اسے بھی ہم سے محبت ہے۔ آپ شہداء کی قبور پر بھی تشریف لے جاتے اور فرماتے تم پر سلام ہو، تمہارے حوصلے اور صبر کی وجہ سے تمہیں آخرت میں بھی بہترین انعام ملا ہے۔ اللہ عز و جل نے سورہ العمران میں غزوہ احد کے متعلق فرمایا اور جو نقصان تمہیں اس لڑائی کے دن پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا اور وہ اس لیے تھا کہ ہم دیکھ سکیں کہ تم میں سے کون ایمان والا ہے اور کون منافق ہے۔ غزوہ احد کی جنگ بغیر کسی نتیجے پر پہنچے دونوں فریقوں کا بہت نقصان ہوا اور کوئی ایک فریق دوسرے پر حاوی نہ ہو سکا۔ مشرکین ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے میں ناکام رہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے آگے بے بس نظر آئے۔